بریلوی تحریرات اور ان کے اقوال کی روشنی میں یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ایک ولی کامل کے ہاتھوں رکھی گئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و اشارے سے رکھی گئی، صراط مستقیم پر بنیاد رکھی گئی ہے کہ حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب دارالعلوم دیوبند کے بانیین میں سے ہیں، وہ بریلوی عقائد و نظریات کے ہرگز نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں محمد امتیاز غلامی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش میں ہے، جس میں ایک رضا خانی صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مرکز علم و عرفاں ازہر ہند المدارس یعنی دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب ہیں، حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، وہ بریلوی مسلک کے تھے، دیوبندی نہیں تھے۔ اس لحاظ سے دیوبند مدرسے کے بانی ایک بریلوی ہیں، لیکن دیوبندیوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے جواب میں ہم نے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کیا، جسے آپ نے بڑی محبتوں کے ساتھ نوازا۔ اس ویڈیو کے اپلوڈ ہوتے ہی خبتی کے پیٹ میں مروڑ ہونا شروع ہو گیا، اور پھر اس نے ایک ویڈیو بنایا دارالعلوم دیوبند کا اصل بانی کون، اور اس ویڈیو کے ذریعے اپنے ناظرین و سامعین کے ذہن و دماغ کو اسی طرح تباہ و برباد کیا جس طریقے سے تیجا 40واں 10واں 20واں کھا کر ان لوگوں نے غریب عوام کے گھروں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ چنانچہ دیکھیں، یہ کتاب ہے بریلوی مذہب کے بڑے عالم کی اسلامی زندگی، پیج نمبر 123۔ لکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ان تیجا 40واں اور برسی کی رسموں نے کتنے مسلمانوں کے گھر تباہ کر دیے۔ تو جس طریقے سے تیجا 40واں 10واں 20واں کھا کر ان لوگوں نے غریب مسلمانوں کے گھروں کو تباہ و برباد کیا، اسی طریقے سے ان خبتی صاحب نے اپنے ویڈیو کے ذریعے ناظرین کے دماغ کو تباہ و برباد کیا۔ کیوں تباہ و برباد کیا؟ اس لیے کہ ایک سنی صحیح العقیدہ دیوبندی مسلمان کو، شیخ کو، پیر کو، بزرگ کو اپنے کھاتے میں ڈال کر کے یہ غلط میسج دیا کہ یہ بریلوی تھے۔ اسی طرح کی باتیں ایک بریلوی مصنف ہیں ڈاکٹر یحییٰ انجم، جنہوں نے کتاب لکھی ہے دارالعلوم دیوبند کے اصل بانی کون۔ اس کتاب کے اندر بھی حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کی خوبیوں، ان کی بزرگی اور ان کے معمولات کا ذکر کیا ہے، ان کو دعاؤں سے نوازا ہے، اور ان کے بارے میں ایک مثبت اور بہت ہی شاندار باتیں کہی ہیں۔ اسی کتاب کو بنیاد بنا کر یہ سارے بریلوی یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب رحمہ اللہ بریلوی تھے، دیوبندی نہیں تھے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم دونوں باتیں کر لیتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے اصل بانی کون ہیں، اور حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب رحمہ اللہ کا مسلک و مشرب کیا ہے، کہ وہ دیوبندی تھے یا بریلوی تھے۔ پہلی بات کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی کون ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے بتا دیا کہ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی دارالعلوم دیوبند کے بانیین میں سے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی دونوں حضرات ہیں، بلکہ ان کے علاوہ کئی اور حضرات کے نام بھی آتے ہیں۔ ہم نے اس ویڈیو میں بھی بتایا کہ قاسمی لقب کیوں لگایا جاتا ہے، کیونکہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے اپنے افکار کے ذریعے، اپنی محنت اور جد و جہد کے ذریعے دارالعلوم دیوبند کو ترقی دلائی۔ علمی ترقی حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی وجہ سے ہوئی، تو ان کی طرف، ان کی خدمات کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہاں کے فضلاء قاسمی نسبت لگاتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے اصل بانی یا دارالعلوم دیوبند کے بانی، اس کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کبھی تحقیق ہوگی ہم دیکھ لیں گے۔ ان بریلویوں کے کہنے کے چکر میں ہم اپنا وقت برباد کیوں کریں؟ ان کو تو چاہیے پہلے اپنے گھر میں جہاں کر کے دیکھیں۔ منظر اسلام والے جامعہ اشرفیہ کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہیں، اشرفیہ والے بریلی کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ پہلے انہیں اپنے گھر میں جھانک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اصل بانی کون ہے، اس کے چکر میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ چاہے بانی جو کوئی بھی ہوں، حضرت حاجی صاحب ہوں تو بھی ٹھیک ہے، نانوتوی رحمہ اللہ ہوں تو بھی ٹھیک ہے، جو دونوں ہمارے اصل بزرگ ہیں، دونوں ہمارے مقتدیٰ ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے مدعے کی طرف، جو کہ ہمارا مین پوائنٹ ہے کہ کیا حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ واقعی بریلوی تھے۔ بریلویوں نے حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب رحمہ اللہ کو اسی طریقے سے اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے جس طریقے سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی، جو کہ حضرت امام نانوتوی
علامہ گنگوہی رحمہ اللہ کے پیر و مرشد تھے، ساتھ ہی حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب رحمہ اللہ کے پیر و مرشد تھے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پیر و مرشد تھے۔ ان کے کچھ معمولات کو لے کر کے یہ رضا خانی اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے گردن پر چھری اس وقت چل جاتی ہے جب ہم دکھاتے ہیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ اپنے ہندوستانیوں کو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی باتوں پر عمل کرنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ بہرحال آگے چلنے سے پہلے ان بریلویوں نے حضرت حاجی صاحب کی شان میں کیا باتیں لکھی ہیں، پہلے وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں تاکہ انہی کی چھری انہی کے گردن کا مصداق بن سکے۔ چنانچہ کتاب دیکھیں، دارالعلوم دیوبند کا بانی کون؟ ڈاکٹر یحییٰ انجم۔ جو باتیں حضرت حاجی صاحب کے بارے میں انہوں نے لکھی ہیں، خوش عقیدہ مسلمان، سنی مسلمان اور تیجا چالیسواں کرنے والے، وہی باتیں خپتی نے بھی کہی ہیں، وہی باتیں ان رضا خانی صاحب نے بھی کہی ہیں جنہوں نے ویڈیو میں بکواس کی ہیں۔ اور جتنے بھی رضا خانی اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تمام رضا خانی حضرت حاجی سید عابد رحمہ اللہ کی تاریخ میں رطب اللسان نظر آتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 43 ہے۔ حاجی صاحب خوش عقیدہ مسلمان تھے، انبیاء و مرسلین صحابہ تابعین کی الفت و محبت سے آپ کا سینہ بے کینہ تو سرشار تھا ہی، بزرگان دین کی عقیدت آپ کے رگ و پے میں سمائی ہوئی تھی، ختم خواجگاں بھی فرماتے اور زر کثیر خرچ کر کے میلاد شریف کا بھی اہتمام شایان شان فرمایا کرتے تھے۔ یہی بات خپتی نے بھی اپنے ویڈیو میں کہی ہے تذکرۃ العابدین کے حوالے سے۔ چونکہ وہی حوالے اور وہی باتیں ڈاکٹر یحییٰ انجم نے اپنی کتاب میں کہی ہیں، اس لیے الگ سے اس کا حوالہ لگانا ضروری نہیں سمجھتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ کتاب کا صفحہ نمبر 45۔ حاجی عابد حسین صاحب دیوبند کی ان مقتدر اور محترم ہستیوں میں سے تھے جن پر اہل دیوبند کو ناز تھا۔ آپ کی عظمت و بزرگی کے معترف تمام باشندگان دیوبند تھے، بلا تفریق مذہب و ملت ہر ایک کے دل میں آپ کی محبت یکساں تھی۔ ہندو مسلم سبھی آپ کے فیوز و برکات کے طلبگار تھے۔ خلق خدا میں آپ کی مقبولیت کا اندازہ انوار الحسن شیر کوٹی کے اقتباس سے لگایا جا سکتا ہے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ خدا تعالیٰ ان یعنی حاجی محمد عابد حسین کو صحاب کے برسنے اور کتاب کے پڑھے جانے تک باقی رکھے اور امیدوں کی غایات بلندی پر ترقی دے۔ انہوں نے اس مدرسہ مقدسہ کی بنیاد قائم کرنے پر الہام کیا۔ سنیے ذرا، اس مدرسہ بھی اور مقدسہ بھی کی بنیاد قائم کرنے پر الہام کیا۔ واہ کیا مدرسہ ہے جس کی بنیاد طریق مستقیم پر رکھی گئی ہے۔ اس پر دھیان دیجئے کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد طریق مستقیم پر رکھی گئی ہے۔ کم سے کم یہ تو ثابت ہو رہا ہے نا کہ دارالعلوم دیوبند ایک متقی پرہیزگار بزرگ کے ہاتھوں اور طریق مستقیم پر رکھی جا رہی ہے۔ گو یہ چھوٹا شہر اور زمانہ اس کا مددگار نہ تھا، مگر خداوند جلیل عزیز حلیم حکیم علیم کی قدرت ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اسباب آسان ہو جاتے ہیں۔ پس حضرت ممدوح نے اس کار ثواب اور تائید رائے ثواب کے لیے 1282 ہجری میں پکارا۔ خلقت نے اسے نہایت غور سے کیا اور قبول کیا اور جناب والا کی التماس کا اتباع کیا۔ اب آگے دیکھیے کیا لکھتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 51۔ دارالعلوم دیوبند کا اصل بانی کون؟ ہائی لائٹ کو دیکھ لیجئے۔ دارالعلوم دیوبند کے اصل بانی سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ حاجی سید محمد عابد حسین علیہ الرحمہ والرضوان ہیں، لیکن موجودہ دیوبندی مکتب فکر سے ان کے عقائد و نظریات متصادم تھے۔ ان کا عقیدہ اس دور میں وہی تھا جس کے علم بردار اس زمانے میں امام اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد رضا قادری بریلوی کے خلفاء اور متبعین ہیں۔ سنا آپ نے، ڈاکٹر یحییٰ انجم بریلوی ہیں، اس لیے ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے عقائد و نظریات وہی تھے جو آج کے بریلویوں کے اور اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کے عقائد و نظریات ہیں۔ اس لیے ان کے نام پر پردہ ڈال کر ہمیشہ کے لیے انہیں گوشۂ خمول میں ڈال دیا گیا اور اصل بانی کی حیثیت سے مولانا محمد قاسم نانوتوی کا نام مشہور کر دیا گیا۔ یہ ہے وہ بنیاد اور لفظ جسے ہر بریلوی استعمال کرنے پر فخر کرتا ہے کہ دیکھیں اصل بانی تو بریلوی مسلک والے ہیں، لیکن
اور چونکہ بریلوی تھے اس لیے ان کے نام کو چھپا دیا گیا اور قاسم نانوتوی کا نام شامل کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے اسی کتاب کے اگلے صفحہ پر صفحہ نمبر 152 پر ایک حکایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کے بتایا کہ اس مدرسے کو قائم کرو۔ چنانچہ دیکھیے صفحہ نمبر 52، حاجی صاحب ایک بار چلے میں تھے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ صبح ہوئی تو آپ نے مولوی فضل الرحمن کو بلایا اور فرمایا کہ علم دین اٹھا جاتا ہے، کوئی تدبیر کرو کہ علم دین قائم رہے۔ جب پرانے عالم نہ رہیں گے تو کوئی مسئلہ بتانے والا نہ رہے گا۔ اسی وقت آپ نے اپنے ہم نواؤں سے فرمایا کہ اس سلسلے میں جو آپ تدبیر فرمائیں ہم کو منظور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چندہ کر کے مدرسہ قائم کرو، اور کاغذ لے کر اپنا چندہ لکھ دیا اور پوری ساری تفصیل آگے لکھی۔ انہی کی شہادت ہے، انہی کی زبانی، انہی کا قلم بول رہا ہے اور لکھ رہا ہے کہ حاجی صاحب نے اس مدرسے کی بنیاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کو خواب میں دیکھ کر کے ان کے اشارے کے مطابق رکھا ہے۔ بنیاد رکھنے والے بزرگ پیارے آقا علیہ السلام کے حکم و مشورے سے خواب دیکھ کر کے صراط مستقیم پر رکھا گیا۔ تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد تو ایک معزز شخصیت کے خواب اور ان کے ہاتھ، ان کی محنت سے وجود میں آیا ہے۔ اتنی بات تو بریلوی کم سے کم مان لیں۔ اب وہ بریلوی جو یہ چلاتے ہوئے آئے ہیں کہ انگریزوں کے اشارے سے بنا ہے، انگریز نے بنوایا ہے، انگریز نے یہ دیا ہے، اب ایسی باتیں کہنے والوں کے منہ پر تو تالا لگنا چاہیے۔ اب ذرا چلتے ہیں آگے کہ کیا واقعی صرف تیجا 40واں کر لینے سے کوئی شخص بریلوی بن جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو جتنے شیعہ، رافضی، خارجی تیجا 40واں کرنے والے ہیں کیا وہ سب کے سب رضا خانی بریلوی مسلک والے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہاں، سارے کے سارے رافضی، خارجی چونکہ وہ نیاز فاتحہ والے ہیں تو بریلوی ہیں، تو ٹھیک ہے۔ اور کیا دیوبندی بریلوی کا جو فرق ہوا ہے کیا تیجا 40واں کی وجہ سے؟ یہ کتاب دیکھیں، بریلویوں کی ہے تمہید ایمان مع حسام الحرمین، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 154۔ لکھتے ہیں بریلوی یعنی اہل سنت و جماعت ان کے مطابق، اور دیوبندی اختلافات کی نوعیت بھی ایسی ہی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ عوام کو مغالطہ دینے کے لیے ایصال ثواب، عرس، 11ویں 12ویں نیاز اور میلاد شریف، استمداد، علم غیب، حاضر و ناظر، نور و بشر وغیرہ مسائل پر دھواں دھار تقریریں کر کے یہ یقین دلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اختلاف انہی مسائل میں ہے، حالانکہ اصل اختلاف ان مسائل میں نہیں ہے، بلکہ بنائے اختلاف وہ عبارات ہیں جن میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کھلم کھلا گستاخی اور توہین کی گئی ہے۔ کوئی بھی مسلمان خالی ذہن ہو کر ان عبارات کو پڑھنے کے بعد ان کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتا۔ یہ بریلوی مصنف لکھ رہے ہیں کہ دیوبندی بریلوی اختلاف کی بنیاد میلاد، فاتحہ، نذر و نیاز نہیں ہے، بلکہ اکابر دیوبند کی 4 کتابیں جن پر حسام الحرمین میں کفر کا فتویٰ لگایا گیا ان کے مطابق وہ اصل اختلاف کی بنیاد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی کتاب تحذیر الناس جب مارکیٹ میں آئی، حاجی صاحب حیات سے تھے کہ نہیں؟ یقیناً حیات سے تھے۔ آپ چیک کر کے دیکھیں کیا اس بیچ میں کبھی بھی حضرت نانوتوی رحمہ اللہ سے بدگمان ہوئے یا کفر کا فتویٰ لگانے والوں کا ساتھ دیا؟ بریلوی بھی نہیں دکھا سکتے۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ موجود تھے، حیات سے تھے، ان پر اتنی ساری باتیں ہوئی، فتوے لگائے گئے، کتابیں لکھی گئی، کیا حاجی صاحب نے ان کی حمایت کی؟ حضرت گنگوہی سے بدظن ہوئے، ان کے خلاف گئے؟ نہیں گئے۔ حضرت شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کے خلاف اس زمانے کے لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا؟ کیا حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ ان کے ہمنوا بنے؟ کیا شاہ اسماعیل دہلوی کے خلاف ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ اب یہ بتائیے کہ جن جن حضرات پر کفر کے فتوے لگائے گئے اور جو اصل اختلاف کی بنیاد ہے وہ حضرات حضرت حاجی صاحب کی حیات میں تھے، لیکن کبھی ان سے بدگمان نہیں ہوئے، مسلمان ہی مانتے رہے، تو پھر وہ بریلوی ہوئے کیسے؟ جبکہ دیوبندی بریلوی کی اصل اختلافی بنیاد جو ہے وہ 4 عبارتیں ہیں۔
تیجا 40واں نیاز فاتحہ وغیرہ یہ بنیاد ہی نہیں ہے دیوبندی بریلوی کی، تو پھر وہ بریلوی ہوئے کیسے؟ معلوم ہوا جو میں نے پہلے کہا تھا کہ جس طریقے سے تیجا 40واں 20واں کھا کر کے غریب مسلمانوں کے گھروں کو تباہ و برباد کیا ہے، اسی طریقے سے ان تیجا خوروں نے اپنے جھوٹے بیانات کے ذریعے لوگوں کے ذہن و دماغ کو بھی خراب کیا ہے۔ خلاصہ کلام کیا نکلا کہ حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب دارالعلوم دیوبند کے بانیین میں سے ہیں، وہ بریلوی عقائد و نظریات کے ہرگز نہیں ہیں، اور ساتھ ہی بریلوی تحریرات اور ان کے اقوال کی روشنی میں یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ایک ولی کامل کے ہاتھوں رکھی گئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و اشارے سے رکھی گئی، صراط مستقیم پر بنیاد رکھی گئی ہے، اور الحمدللہ صراط مستقیم پر اب بھی وہ ادارہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت کے صبح تک چلتا رہے گا۔ اب جن کو جو بکواس کرنا ہے وہ تو بکواس کرنے والے کب رکتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، ویسے اس سلسلے میں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔